اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذی ختم به النبیین وارسلہ رحمتا للعالمین البشیر المسدد والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون ہر روز کی طرح پھر میں سڑک پر بیٹھے ہوئے اپنے محترم سامعین اور مجمع سے کہوں گا کہ آپ کے مدرسے کے اندر جگہ بہت ہے، اچھا لگتا ہے، یہاں آئیں، فرش ازا پر بیٹھ کر سنیں۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ ہم انسانیت اور اسلام کے موضوع پر آج اس 7ویں تقریر میں اس بات کو سمجھیں کہ اسلام انسانیت کا دین ہے۔ جو لوگ اپنے تبلیغات سے ساری دنیا کے سامنے اسلام کی جو بھی چاہیں شکل پیش کریں، لیکن دنیا کا ہر سمجھدار انسان جو ذرا بھی پڑھا لکھا ہے اور ذرا بھی غیر متعصب ہے، اگر وہ مخالفت کے شدید جذبے کے ساتھ اسلام کو نہیں دیکھ رہا ہے، کچھ جاننا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے آسان ترین راستہ خود یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور قرآن کو پیش کرنے والی سب سے پہلی، سب سے اہم، سب سے بہتر شخصیت کس کی ہے؟ ہمارے حضور اکرم کی۔ ان کی زندگی کیا کہہ رہی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا لکھ رہا ہوں، یا مجھ جیسے لوگ نہ جانے کہاں کہاں کیا کہہ رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں، اسے بھول جائیے۔ آسان راستہ یہ دیکھیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور جس نے اس قرآن کو دنیا تک اس پیغام کو پہنچایا اور جس کو ذمہ داری دی گئی، یعنی خود رسول اسلام، ان کی زندگی کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کا اتہاس کیا ہے، اس سے پہچانیں گے ہم کہ اسلام انسانیت کا دین ہے یا کچھ بربریت پسندوں کے خواہشات کی تکمیل والا مذہب ہے۔ ایک صلوات محمد و آل محمد پر۔ اور پھر اس ہندوستان میں، بھارت میں رہ کے سمجھنا تو بہت آسان ہے، کیونکہ یہاں کی رہنے والی جو قومیں ہیں، ان میں یہ جذبہ بہت ہے کہ بات کو سمجھیں اور جانیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رائٹس ہو جاتے ہیں، فسادات ہو جاتے ہیں، ایک آندھی چلتی ہے، ایک طوفان اٹھتا ہے، لیکن اسی بھارت میں اگر ہمارے یہ مجمع کے لوگ جائیں ان جگہوں پر جہاں اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے نام ہیں، تو میں ایک بات آپ سے عرض کروں، یہیں سے بات پہچان لیجیے گا کہنا کیا ہے۔ ساری دنیا کے سامنے ہندوستان میں جو دیکھنے کے لائق جگہیں ہیں، توجہ کیجیے گا، جو دیکھنے کے لائق جگہ ہیں،
ان میں ساری دنیا میں بہت بڑا نام ہے آگرے کا تاج محل کا، اور اسی بھارت کے نقشے پر ایک شہر اور ہے، اس کا بھی ایک چھوٹا سا نام ہے۔ ایک جگہ بھارت کے نقشے پر آگرہ اور دوسری جگہ اجمیر۔ یہ دیکھ لینا کہ ساری دنیا میں نام تو آگرے کا بلند ہے، لیکن آگرے تک اس کے تاج کو دیکھنے کے لیے زیادہ لوگ پہنچتے ہیں یا اجمیر میں اپنی تمنائیں لے کے زیادہ پہنچتے ہیں؟ ایک صلوات محمد و آل محمد پر۔ میں یقین سے کہوں گا جو اجمیر جائے گا وہ یہ دیکھے گا کہ سارے سال بھر ہزارہا انسان پہنچ رہے ہیں تاج محل آگرے کے لیے۔ اتنے وزیٹرز نہیں نظر آئیں گے جتنے آگرے میں سے چھوڑ کر اجمیر جانے والے جو اپنی تمنائیں لے کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں شہنشاہیت پیش ہو رہی ہے اسلام کے نام پر، اور وہاں فقیری پیش ہو رہی ہے حسین کے نام پر۔ سب مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ گزشتہ شب موہان میں پڑھ رہا تھا میں، صرف اس مصرے سے میں نے اپنی مجلس وہاں شروع کی تھی موہان میں، کہ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ کل وہاں کی میری تقریر اسی پر تھی، اور آج کی تاریخ ہمارا عزیز شاعر، بہترین جوان شخصیت جس کو یہ مجمع جانتا رہا ہے، ہر سال 6 محرم تقریباً 35 سال سے شاید میں وہاں جاتا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، یہاں کی بس مجلس کے بعد۔ اور آج کی تاریخ 2 شخصیتیں یہاں آتی رہی تھیں پڑھنے کے لیے، پہلے جناب خمار بارہ بنکوی جو آج وعدہ لینے آتے تھے اور پڑھتے تھے، اور شام کو میں ان کے یہاں جا کے آج پڑھتا تھا، اور دوسرے حضرت نظر موہانی۔ دل کا دھچکا لگتا ہے کہ اب کی سال وہ اب نہیں ہے، وہ اپنے امام کی بارگاہ میں۔ تو وہاں کل میں نے اس بات کو کہا، یہاں بھی آپ سے اتنا عرض کر دوں کہ کیوں شاہ معین الدین چشتی کو بڑھنا پڑا آگے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ شاہ ہست حسین نہیں مطمئن ہوئے، اس میں سے ایک جملہ خالی، بادشاہ ہست حسین۔ شاید اس لیے کہ شاہ معین الدین چشتی نے یہ سمجھ لیا کہ میرے نام کے ساتھ لوگ بات کریں گے اس طرح، شاہ معین الدین، تو جب میں شاہ ہوں تو اپنے آقا کی برابری کیسے کروں؟ اس لیے یہ کہہ کر آگے بڑھے، شاہ ہست حسین نہیں، میں جس کا غلام اس کو میں اپنے نام کے ساتھ پکاروں، بادشاہ ہست حسین۔ شاہ کیسا؟ حسین تو بادشاہ ہے۔ اب بھی مطمئن نہیں ہوئے، بادشاہت کیسی؟ دین ہست حسین، خود کو مکمل دین حسین ہے، اور صرف دین نہیں بلکہ ہر دین کے لیے پناہ بھی حسین ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ دی بنا حسن حسین۔ اور آپ کی فکر کے لیے ایک جملہ چھوڑتا ہوں جو کل وہاں میں نے پڑھا ہے، یہاں نہیں پڑھوں گا، اس کا حل بھی پیش کیا ہے، آپ کی فکر کے لیے چھوڑتا ہوں۔ کیا آپ کو اتفاق ہے اس بات سے جو شاہ معین الدین چشتی نے کہی، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین؟ اس پر اعتراض ممکن ہے، لیکن چھوڑتا ہوں آپ کے ذہنوں کے لیے۔ اس کا حل میں نے کل وہاں پیش کیا تھا، اب یہاں نہیں عرض کرنا ہے۔ یہاں صرف اتنا عرض کروں آپ سے کہ جو بات ہے، پھر میں ایک مرتبہ کہوں گا، سڑک پر، وکٹوریا اسٹریٹ پر، روڈ پر، سبیلوں میں مجمع ہیں، لنگروں پر مجمع ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ وقت آپ کی سالانہ مجلس کا ہے جس میں آپ کے بزرگ آتے رہے،
مت فراموش کیجیے صلوات محمد والے محمد۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں بیٹھنے کا ثواب کچھ اور ہے، اور عزیزان گرامی، ہم وہ افراد کے جو مذہب کی مخالفت میں بات کرتے ہیں، جب ان کے سامنے اسلام اور انسانیت کی بات کی جائے تو ایک عام گفتگو ہوتی ہے۔ جو لوگ مذہب سے بہت دور ہے، تھوڑی دیر اس پر سن لیجئے۔ جناب یہ مذہب والے، مذہبی جذبات رکھنے والے کہاں تک آپ کی باتیں سنیں؟ دنیا ترقی کر کے آگے بڑھ رہی ہے، کہاں سے کہاں انسان پہنچ رہا ہے، آپ ابھی تک انہی باتوں کو بتانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور بعض تو یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ صبر کی تلقین مذہب صرف اس لیے کرتا رہتا ہے تاکہ جو بیچارے کچلے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنا حق نہ مانگ سکیں، جو پسماندہ کلاس، کچلا ہوا غریب بیکس کلاس، وہ اپنا حق نہ مانگ سکے، اس کے لیے مذہب سے صبر کی گفتگو بہت کی جاتی ہے۔ لیکن میں کہوں گا ایسے کہنے والوں کے سامنے پہلے یہ بتلاؤ کہ کروڑ پتی کے گھر میں اگر اولاد نہ ہو تو وہ کس کے آگے مانگتا ہے؟ مظلوم، کچلے ہوئے لوگ، غریب، فقیر، اس کے ظلم، اس کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کو صرف صبر کی تلقین دیتے رہنا، اگر یہ کام ہے مذہب کا تو پھر اس آدمی کے لیے کیا کہو گے جو کروڑ پتی ہے، جو تاج و تخت والا ہے، جو سلطنت اور حکومت والا ہے، جو کسی سلطنت و فرما روائی کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، وہ کس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ یاد رکھنا کہ مذہب نہ دولت مندوں کا دین ہے نہ غریبوں کا دین ہے، مذہب صرف اس لیے ہے کہ دلوں کو اطمینان پہنچا سکے۔ صلوات محمد والے محمد۔ اور جب کوئی بھی ہو، دولت مند ہو، غریب ہو، فقیر ہو، رئیس، جب وہ جاتا ہے کسی ایسی بارگاہ میں جس کو وہ ایک غیبی طاقت مانتا ہے، جب وہاں وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی بارگاہ میں سب فقیر ہیں، اس کی بارگاہ میں سب بھکاری ہیں، سب مانگنے والے، چاہے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، چاہے غریب کیوں نہ ہو۔ مذہب غریب کی جھوپڑی میں بھی ہے تو مذہب اس دولت مند کے قصر میں بھی ہے، جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اس کے گھر میں مال نہیں ہے۔ مال و غربت کا نام نہیں ہے، مال سے محرومی کا نام مذہب نہیں ہے۔ صلوات محمد والے۔ اور اس لیے میں نے بیچ میں اس بات کو اس لیے عرض کیا کہ ذرا میں کل کی گفتگو سے آپ کے ذہنوں کو قریب کروں۔ مذہب انسانیت کا جب سبق دیتا ہے، انسان اچھا انسان بنے۔ اچھا انسان کیسے بنے گا؟ ایک انسان اچھا انسان کب کہلائے گا، کہاں کہلائے گا؟ توجہ، تھوڑی دیر پر توجہ کر لیجیے گا، آ رہا ہوں۔ ایک انسان اچھا انسان کب کہلائے گا؟ عالم، علم، بہت علم حاصل کرو تو بڑے اچھے انسان۔ کہہ چکا پہلے دن کہ محض علم ایک انسان کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یعنی کتنے ایسے علم رکھنے والے ہیں کہ جن کے پاس وہ انسانیت نہیں جو میں ابھی بیان کروں گا، تو ان کا علم انہیں فساد کی طرف لے گیا، انسانیت کے امن قائم کرنے کی طرف نہیں لے گیا۔ دولت اور حکومت جس کو مل جائے وہ بڑا اچھا انسان، ان میں کوئی شے بھی نہیں۔ یاد رکھیے گا، صرف ایک ہی شے ایسی ہے کہ اگر وہ ہے تو انسان اچھا انسان ہے۔ اسے کہاں تلاش کریں؟ تھوڑی ساتھ آئیے میرے، کہاں تلاش کریں؟ عزیزان گرامی، کہیں دور نہیں ہے وہ صفت کہ جو ایک انسان کو اچھا انسان بنائے، صرف ہم کو اور آپ کو ڈھونڈنے کی بات ہے کہ ڈھونڈے۔ اور یہ تلاش ہم کو دنیا میں ہر طرف جا کر نہیں کرنا ہے،
ہمیں اپنے میں ڈھونڈنا ہے، خود اپنے اندر ڈھونڈنا ہے کہ وہ اچھی بات کون سی ہے جو ہم میں ہو تو ہم اچھے انسان، اور نہیں ہے تو نہیں ہے اچھے انسان۔ پہلے ایک صلوات پڑھیں تو عرض کروں۔ اور اس کے لیے میرے مولا کا قول میں تصدیق میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دوں، اتزعم انک جرم صغیر، میرے اور آپ کے مولا کا ارشاد، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا بس جثہ ہے؟ وَفِيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، تمہارے اندر تو یہ پوری کائنات، پوری دنیا چھپی ہوئی ہے۔ تو جس انسان کے اندر یہ سب کچھ چھپا ہوا ہو، ڈھونڈے تو کیسے ڈھونڈے؟ میں نے کبھی عرض کیا ہے دوستو عزیزو، تلاش، جستجو، تھوڑی دیر میرے بچے میرے ساتھ آئے، تلاش اور جستجو، نالج اور علم کسی شے کے بارے میں وہ اس کی قیمت بناتی ہے۔ لفظوں پر غور کیجئے گا، کسی شے کی کوئی قیمت نہیں، مٹی، خاک، ذرے بے مقدار، قیمت اس کی جب بنتی ہے جب آپ اس کی تلاش میں ہوں اور اس کے بارے میں آپ کو علم بھی ہو۔ واضح کروں بات آپ کے سامنے، سمندر کی تہوں میں لاکھوں لاکھ موتی پڑے ہوئے ہیں، کوئی قیمت نہیں، ٹھوکروں میں آتے ہوئے انگریزوں سے بھی بدتر۔ ہاں آپ کی نالج اور علم میں بات آ گئی اور آپ نے تلاش کر کے پا لیا تو ایک موتی جو آپ کے ہاتھ میں آیا وہ ان کروڑوں سے بہتر ہے جو سمندر کی تہہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ پہاڑوں کی چٹانوں میں نہ جانے کتنے ہیرے دفن پڑے ہیں، کوئی قیمت نہیں، لاکھوں سال سے پڑے رہیں گے، لاکھوں سال سے وہ ڈائمنڈز، وہ ہیرے پہاڑوں کی چٹانوں میں دفن پڑے ہوئے پڑے رہیں گے لاکھوں سال تک، کیا قیمت؟ اس پتھر سے بھی بدتر ہیں جو آپ کے کسی کام آ بھی تو سکتا ہے، وہ تو اس کے اندر دفن پڑا ہوا ہے۔ اسی وقت اس کی قیمت بنے گی جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور آپ پہچان لیں کہ یہ ہیرا ہے۔ تو ہر شے، موتی ہو، ہیرا ہو، سونا ہو، چاندی ہو، اس سب کی قیمت اس وقت ہے جب آپ اس کے بارے میں واقف ہو اور آپ اسے پا بھی جائیں۔ نہیں پا سکے تو ہے لیکن بے قیمت ہے، کوئی قیمت نہیں۔ ویسے ہی یاد رکھیے گا کہ ہر انسان اپنے اندر اچھی انسانیت رکھتا ہے بشرطے کہ اسے پہچان لے۔ پہچان لے گا تو انسان اچھا انسان ہے، اور نہیں پہچان سکے گا تو ایک درندہ ہے۔ ایک صلوات محمد والے۔ اب وہ کیا ہے؟ آج تھوڑی دیر اس میں میرا ساتھ دیجیے، وہ کیا ہے؟ ایک انسان عالم ہے کیا؟ علم نہیں، دولت جی نہیں، قوت و طاقت ہرگز نہیں، حکومت، سلطنت، سرداری، تاج و تخت جی نہیں، حسن و جمال، خاندان، قبیلہ، قوم، کچھ نہیں۔ میں اگر مذہب کی روشنی میں بات کروں عزیزان گرامی، آپ کہیں گے ہاں بہت آسان ہے سمجھنا، خلق اور اخلاق، جی نہیں، اس سے بھی متفق نہیں ہوں۔ صرف اور صرف ایک صفت ایسی ہے جو اگر میرے اور آپ کے پاس ہے تو پھر میں بہتر اور اچھا انسان ہوں، چاہے کسی بھی صفت کے ساتھ ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے رحم۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ وہ ہے رحم کی صفت۔ اگر رحم ہے تو عالم عالم ہے، رحم نہیں ہے تو عالم فسادی ہے۔ اگر دولت مند ہے تو سخی ہے وہ، اگر ساتھ میں رحم بھی ہے۔ رحم نہیں ہے تو دکھلاوے کو پیسہ برباد کرے گا، سخاوت کسی کام نہیں آئے گی۔ اگر تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے تو اگر رحم کا جذبہ ساتھ میں ہے تو بہترین عادل منصف حاکم ہے، اور اگر نہیں ہے تو ظالم و بربریت پسند والا حاکم ہے۔ معلوم ہر جگہ رحم کا جذبہ۔ ایک صلوات پڑھے تو عرض کروں آپ کے سامنے۔
اسلام انسانیت کا دین ہے، اور اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں۔ اسلام کی بنیادی کتاب قرآن ہے۔ قرآن اسلام کا مقدس قانون، اس کو مانو تو اسلام کو مانا۔ یہ قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمت کرنے والا، رحمت کرنے والا۔ اور سنیے، تھوڑا ساتھ آئیے۔ قرآن کریم میں 114 سوروں میں سے آخری، اور اس آخری سورے کی آخری لفظ والناس، من الجنۃ والناس۔ قرآن کی سب سے پہلی لفظ اللہ، سب سے آخری لفظ انسان۔ ابھی عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ اور جب اللہ نے آپ سے کہا کہ ہم سے اپنی بات کو شروع کرو، تو اس نے اپنے بے شمار اسماء حسنہ میں سے جو اس کے نام ہیں، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، ان میں کسی سے بات نہیں شروع کی، بلکہ آپ کو حکم دیا پڑھو تو اس طرح، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمت کرنے والا۔ اب جہاں جہاں انسان اللہ کو پکارے گا اور غیر رحم والا سلوک کرے گا تو اس اللہ سے الگ کسی اور کا بندہ قرار پائے گا۔ ایک صلوات محمد والے محمد پر۔ ہر آیت قرآن کی 114 سوروں میں آپ ایک دفعہ پڑھیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایک ہی دفعہ تو آپ پڑھتے رہیے، قرآن نے تو ایک ہی دفعہ کہی۔ یہ کیا بات ہے؟ کبھی اس پر بھی غور کیا ہے آپ نے کہ قرآن کے 114 سوروں میں صرف ایک کو چھوڑ کر ہر سورے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ قرآن کی ہر آیت ایک دفعہ، لیکن سورہ الحمد سے لے کر آخر تک، اور جب سورہ نمل میں آئے تو سورہ توبہ کی کمی وہاں پوری ہو جائے گی کہ وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں بیان کر دی گئی، گویا بتلایا گیا کہ کم سے کم تم ہر آیت کو ایک دفعہ پڑھو گے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن ختم کرتے کرتے کم سے کم 114 دفعہ پڑھو گے۔ اور جب رحمان اور رحیم کے مطلب کو تکرار کرو گے تو اسی رحمت کی تکرار کو 228 دفعہ تکرار کرو گے۔ ایک صلوات محمد والے محمد پر۔ اب دوستو عزیزو غور کیجئے گا اس پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن، حالانکہ اس رحمان الرحیم کا مفہوم کچھ اور ہے، اس کو اب یہاں پر نہیں بیان کروں گا۔ میں اتنا کروں کہ آئیے، ہم نے کہاں سے شروع کی بات؟ اللہ جو رحمت کرنے والا۔ ختم کہاں پر کی بات؟ والناس، انسان۔ اور اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن اپنے ان دو لفظوں کے درمیان ہے، بہت توجہ کیجئے گا۔ لکھنؤ میں گومتی کے کنارے رہنے والے جانتے ہیں، صرف گومتی نہیں، دنیا میں ہر دریا جب بہتا ہے تو اپنے دو کناروں کے درمیان ہوتا ہے، دو کناروں کے درمیان وہ دریا بہتا ہے۔ دریائے علوم قرآنی، قرآنی علوم کا دریا کن دو کناروں کے درمیان ہے؟ ایک طرف لفظ اللہ ہے جو رحمت کرنے والا، ایک طرف انسان ہے۔ ان دو کناروں کے درمیان قرآنی علوم کا دریا بہ رہا ہے، گویا بتلا رہا ہے اللہ سے چلو گے انسان تک آؤ گے، انسانیت کو سمجھو گے اللہ تک پلٹو گے۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ اور یہاں پر میں اس کو بھی عرض کر دیا کرتا ہوں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو تیرنا نہیں جانتے وہ دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اگر جانا چاہیں تو کسی نہ کسی وسیلے کے ساتھ جائیں گے، ورنہ ہلاکت ہو جائے گی۔ رسول نے بتلا دیا کہ قرآنی علوم کا دریا اگر طے کرنا ہے تو پار کرنے کے لیے تمہیں ایک وسیلہ دے رہا ہوں، اور وہ وسیلہ کیا ہے؟
مثل و اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال اس سفینہ نوح جیسی ہے جس پر آئے تو نجات، ہٹے تو غرق ہوئے۔ اہل بیت کو ساتھ لو تو قرآن میں ادھر سے ادھر جاؤ یا ادھر سے ادھر آؤ، نجات پاؤ گے۔ ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔ بغیر رحمت کے۔ اور اس لیے میں اگر اس بات کو بطور ثبوت اور قرآن مجید سے عرض کروں تو ابھی پوری گفتگو اسی وقت ختم ہوگی، بلکہ شاید کل بھی چاہیے ہو، لیکن میں تھوڑا بات کو بدلوں گا کہ اب چونکہ اہل بیت سے میں نے مثال قائم کر کے کہا کہ اہل بیت کے ذریعے یہ سمجھایا جائے گا کہ قرآن انسانیت اور رحمت کا ثبوت کیسے پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک سب مل کر صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، رحم اور محبت، رحمت، لوگ کہیں گے جناب آپ جو بات کر رہے ہیں رحم اور رحمت، اور دیکھیے عام حالات میں تو ممکن ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر جگہ رحم کا سلوک کرے۔ جب کبھی کوئی بات سامنے ایسی آ جاتی ہے جہاں انسان کی اپنی پریسٹیج ایشو، اپنی جان مال کی بات، تو اس وقت بھی فریق مخالف پر وہ رحم کرے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ انسان کی صلاحیت و طاقت سے بلند بات ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اگر اس بات کو سمجھنا ہے کہ انسان پہ جب وقت پڑے تو اس وقت رحم نہیں کرے گا، اور یہی وہ پہچان ہے کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ عزیزان کے لیے جہاں غور فرمائیں گے، اسلام کا سبق انسانیت اور رحم کا اگر ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ لفظ انسان قرآن میں تقریباً 90 دفعہ آیا، انسان۔ اسلام کی لفظ سلم، مسلمون، اسلموں، اسلام کی لفظ قرآن میں تقریباً 135 دفعہ، لیکن رحم کی لفظ قرآن میں تقریباً 336 دفعہ ہے۔ رحم، یرحم، ترحم، رحیم، رحمان، رحم کی لفظ سے متعلق 336 دفعہ۔ رحم کے مقابل کون سی شے ہے؟ رحم کے مقابل ظلم، بربریت۔ قرآن میں ظلم کی لفظ تقریباً کتنی دفعہ آئی؟ 315 دفعہ، جہاں مذمت ہوئی۔ گویا ایک لفظ رحم کو ثابت کرنے کے لیے قرآن نے 650 سے زیادہ وقت پر گفتگو کی۔ تو جو اسلام رحم پر اتنی بات کرتا ہو، اس کو پیش کرنے والی شخصیت ہمارے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ اور پھر جن کو انہوں نے نجات کا ذریعہ اپنے اہل بیت کو قرار دیا ہو، وہ اس کو کس طرح پیش کریں گے؟ بس دوست عزیزو، سب سے زیادہ رحم کے جذبے کو اگر معیار پر لا کے پرکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اس انسان کے پاس انسانیت کے ساتھ رحم کا جذبہ کتنا بڑا ہے اور کتنا نہیں، تو عام حالات میں نہیں، جب تشدد کا منظر سامنے ہو، فتنے و فساد و قتل و خوریزی کا منظر سامنے ہو، جنگ اور میدان جنگ کا منظر سامنے ہو، وہاں پہ اس کردار کو آ کے دیکھو تو سمجھ میں آ جائے کہ کون انسان اس جگہ بھی اپنے اصول سے نہیں ہٹتا، وہ اس جگہ بھی اپنے اصول سے نہ ہٹے۔ اصول اسلام کے کیا ہیں؟ رحم۔ جب ایک صحابی رسول کے پاس بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے صحابیت سے پہلے، اسلام لانے سے